حضور والا شان کی سرپرستی میں حضور کے زیر صدارت چند منٹ کی گفتگو بطور سعادت الہ العالمین کریم آقا علیہ السلام کے ذکر کے طفیل اور حضور کی آل کی بدولت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم کے جو الفاظ تلاوت کیے ان کا تعلق تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور بقول اقبال کے ہے کہ تھا نوح کو طوفان میں سہارا تیرا اور براہیم کو آتش میں بھروسہ تیرا۔ نوح علیہ السلام طوفان میں ہوں تو حضور کا سہارا ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے تو محمد عربی پہ بھروسہ ہے۔ اے کہ تھا نوح کو طوفان میں سہارا تیرا اور براہیم کو آتش میں بھروسہ تیرا، اے کہ مشل تھا تیرا ظلمت عالم میں وجود اور نور نگاہ عرش تھا سایہ تیرا، اے کہ پرتاؤ ہے تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، اور ناز تھا حضرت موسیٰ کو ید بیدا پر، سو تجلی کا محل نقش کفے تھا تیرا، چشم ہستی صفت دیدہ عامہ ہوتی، دیدہ کل میں اگر نور نہ ہوتا تیرا، مجھ کو انکار نہیں آمد مہدی سے مگر غیر ممکن ہے کوئی مثل ہو پیدا تیرا۔ اگر کریم آقا علیہ السلام کی تعظیم نہیں ہے نا تو کائنات کا کوئی عمل عبادت نہیں کرنا۔ تو صرف اتنی گل عرض کرنی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ حضور دے منع والے تعظیم کی تھی۔ صلح حدیبیہ کا موقع عروہ بن مسعود کافروں کا سفیر بن کے آیا، اے اندازہ لمن آیا بھی انہاں بندے نال اسی لڑ سکنے ہیں کہ نہیں، سواریاں کتنی ہیں، ہتھیار کتنے ہیں، فوج کتنی ہیں، بندے کتنے ہیں، اسی لڑ سکنے ہیں کہ نہیں۔ اے اندازہ لمن واسطے حضور دی کچہری آیا، لیکن اس ویکھیا پی ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدا۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلامہ دی محبت انج ویکھی نا کہ جیسے حضور لعاب دہن ڈالن دا ارادہ کریں، آسان لفظاں حضور تھوک مبارک سٹن دا ارادہ کریں نا، الا وقعت فی کف رجل منہم، کوئی نہ کوئی صحابی اگاں بد کے حضور دا لعاب دہن آپ دے ہاتھ لگے، پھر وہ جا کے ہاتھ دھوتے نہیں ہیں، فدلک بها وجهه وجلدا، وہ ہاتھوں تے مل کے آپ دے چہرے تے بھی ملے تے آپ دے جسم تے بھی ملے۔ تو محدثین فرمایا جن حضور دا لعاب مل گیا تو ٹھاٹھ بن گئی نا، جڑا دیر پہنچیا وہ حضور دے صحابہ دے ہاتھوں دے ہاتھ لا کے آپ دے چہرے تے ہاتھ لا لے۔ کائنات وچ کسے محبوب دا اتنا ادب نہیں ہوندا تے محبوب دی شان دسن دا اور کوئی معیار نہیں ہے، صرف یہ معیار ہے کہ اودے نال اودے چاہن والے محبت کتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ عروہ بن مسعود آیا کافر ہے، اجے ایمان قبول نہیں کیتا لیکن وہ گل پا گیا، اس وقت حضور دے لعاب دا اتنا ادب ہے۔ فَإِذَا أَمَرَهُ مُبْتَدَرُوا أَمْرًا، تو جس کریم آقا علیہ السلام حکم دے میں نا صحابہ کرام حضور دا حکم پورا کرن واسطے آگے پیچھے بھاج پویں بھی پہلے میں حضور دا حکم مننا۔ وَإِذَا تَوَدَّعَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، تو جیسے کریم آقا علیہ السلام وضو دا ارادہ فرمایا نا قریب تھا کہ صحابہ میں لڑائی پڑ جاتی ہے، حضور دے وضو دا پانی دا قطرہ زمین تے نہ جائے، اے پانی دا قطرہ میں سنبھالا میرے ہاتھ تے لگے، میرے سینے تے آوے، میرے چہرے تے آوے۔ حضور دے وضو دا پانی دا قطرہ دے دا احترام ہے۔ اچھا جنہاں حضور دا لعاب دا احترام کیتا وہ حضور دی آل دا احترام بھول گئے اس سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ وہ ہن واپس کیا عروہ بن مسعود مکہ جو سوڑ دیں اعلان کی تو سکا یا معاشر القریش، اس آگا قریشیاں دی جماعت اکٹھی ہو گو ساتھ مارے یا معاشر القریش یا معاشر القریش، پنڈیا تو اکٹھی کرو گل سنو۔ انہاں کا گل کی ہے، اس آگا پہلی گل منو انی جے تو کسرا فی ملک ہی و کیسر فی ملک ہی و نجاشی فی ملک ہی، اس آگا تساں سفیر بنا کے بھیجیا، میں کیسر روم کو گیا تو اڈا سفیر بن کے، میں حبشہ نجاشی بادشاہ کو گیا، میں ایران کسرا ایران کو گیا، میں وہ بادشاہ ویکھے انہاں دے دربار ویکھے، رعایا ویکھی، آداب ویکھے، گفتگو سنی، پر ایک گل ہے واللہ ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس آگا میں بادشاہیاں پھریاں تو اڈا سفیر بن کے جاندہ رہا، پر ایک گل ہے واللہ ان رأیت مالکا قط، اس آگا اللہ دی قسم نہیں ہو جا بادشاہ نہیں ویکھا جنہیں محمد عربی سے آباج بادشاہ کافر منیا کہ انہوں نے لبر افسار ویکھ کے نہیں منیا، اور حضور دے غلامہ دے آداب ویکھ کے من گیا، اس آگا جس محبوب دے اتنی تعظیم ہوئی ہے نا کائنات وچ بادشاہ دی انج تعظیم نہیں اگر نہیں ویکھی میں کدے۔ انہاں کا پھر انہاں دے بندے چوکھے نہ سکے، بندے 1400-1500 دے درمیان ہیں،
لڑائی واسطے ہتھیار کوئی نہیں، صرف حفاظت واسطے تلواراں، تے لڑائی واسطے گھوڑے کوئی نہیں، صرف سواری واسطے اٹھ ہیں۔ انہاں آکھا بندے بھی تھوڑے، سواریاں بھی کوئی نہیں، ہتھیار بھی کوئی نہیں، تے اہل مکہ تیاری کر کے چڑھ جاویے۔ اور وہ بن مسعود دسیا اس آکھا نہیں، جتنی وہ حضور دی تعظیم کرتے پے نا، جڑے حضور دے وضو دا پانی تے قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے، حضور دا خون زمین تے ڈگن دے سی۔ سبحان اللہ، بڑی آیا۔ آزادہ بندے ہتھیار نہ ہوئے، بندے تھوڑے ہوئے لیکن دشمن نال لڑ نہیں سکتے، حضور دی تعظیم بڑی کرتے۔ عرض کرن دا فقط اتنا مقصد ہے کہ حضور دی تعظیم میں شریعت دی پابندی ہے، حضور دی تعظیم میں نمازاں، حضور دی تعظیم میں اچھا اخلاق ہے۔ اگر حضور دا سچا امتی ہے تے ساریاں چیزاں اپناوے نا تے پھر مالکاں دا فیض بھی نصیب ہوندا۔ حضور غوث الاغواث امام الاولیاء حضرت سید محمد عبداللہ شاہ قادری مشہدی رحمۃ اللہ علیہ حضور فرماندے پہ میرے کول میرے پیر دا جوڑا پیا نال پئی، جوتا مبارک پیا، جوڑا پیا تے فرماندے میں دی زیارت کرنا میری روح تازہ ہو جاندی ہے۔ تعظیم دا اسلام ہے۔ مرشد دا جوڑا ویکھاں روح تازہ ہو جاوے تے حضور دی آل ویکھاں بندے نوں بغض چڑھ جاوے۔ انہاں دے دسے تے جڑا پیر دے جوڑے بیٹھا تے عذاب کردا پیا محمد عربی دی شان کیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے اولیاء کرام کدے دعویٰ نہیں کیتا بھی نعوذ باللہ اسی پیراں ورگے یا سی جناب گستاخی تے بے ادبی ہے، کسے پیر دے داستانے تو نہیں ہے۔ امن دا پیغام ہے تے محمد عربی دی تعظیم دا پیغام ہے۔ جڑا حضور دا گستاخ اس والدین دا ادب کوئی نہ کرنا، جڑا حضور دا گستاخ اس وڈیاں دا حیا کوئی نہ کرنا، جڑا حضور دا گستاخ وہ بدبخت کسے نال اچھے لہجے نال نہیں بول سکدا، پہلے حضور دی غلامی سیکھ پھر اللہ تعالیٰ تیرے تے ساریاں نام دا کرے۔ حضور سلطان بہو فرما گیا نا یوتی کا ربو کا داستو ساں فتردہ تھی پوری آسا ساں، حضور پیر میرے لیے یوتی کا ربو کا داستو ساں فتردہ تھی پوری آسا ساں، لجپال کرے سی پاسا ساں وشفا تو شفا سی پڑیاں تے دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوچت دا کوئی ورلیاں موتی لہتریاں۔ نصیب انہوں نے ہویا جنہاں تعظیم کی تھی۔ الہ العالمین آج دی اپنی حاضری ساڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ میرے جڑے پیر بھائیاں جڑے احباب انتظام و انسلام کیتا، مالک و مولا انہوں دے جان مال ایمان رزق وچ برکتاں نازل فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جناب قاری مشاہد صاحب بڑا اعلیٰ بیان فرما رہے تھے، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کے مقصد پہلے بھی آتے ہیں، بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ آئیے حضرات ایک شعر کے ساتھ میں پہلے مہمان کو بلاتا ہوں۔ محمد کا جہاں پر آستاں ہے، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ یہ بھی ولی کامل کا شعر ہے۔ محمد کا جہاں پر آستاں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے، ارے بشر اور نور کی پیسے نہ چھوڑو، ارے محمد کو تو نکتہ بھی گرام ہے، ارے بشر اور نور کی پیسے نہ چھوڑو، ارے محمد کو تو نکتہ بھی گرام۔ وقت نظرہ بنا تاخیر ہمارے اگلے مہمان مولانا مفتی محمد سرور صاحب اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ مفتی مسرور صاحب نعرہ لگا کے استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بولے بولے یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ قادر بخش شریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، الصلاۃ والسلام علی شاہدا و مبشرا و نذیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، فقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میرے کارواں و زینت محفل زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضرت پیر سید محمد شیراز شاہ مشہدی قادری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کے رفیق سفر امین علوم حضور ناز جہاں حضور صاحبزادہ
علی مرتبت سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری دامت برکاتہ قدسیہ اور میرے بہت ہی ذی احترام سامعین و ناظرین پیر بھائیوں مسلمان بھائیوں، میں نے 2 آیات اور 1 حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ مختصر اسی حوالہ سے عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ رب ذوالجلال نے سب سے پہلی آیہ مبارکہ جو اپنے حبیب پر نازل فرمائی اور جہاں سے کہ قرآن کے نزول کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا آغاز بھی لفظ اقرا سے ہے۔ اقرا۔ اب کمال بات یہ ہے، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کوئی آل رسول ہے تو آل رسول کی پہلی پہچان تو کم از کم وہ پہلے الفاظ ہوں گے جو ان کے نانا پر سب سے پہلے غار بچے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی پہچان تو یہ بنے گی نا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ابتدا ہوتی ہے، کل شین یرجع الی اصلہ، ہر چیز جب لوٹ کے آتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ علاقے کے لوگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں جب بھی کسی سے کوئی بات کرے، کوئی اچھی کرے یا بری بات نوجوان کرے تو کیا کہتے ہیں؟ گیا نا اپنے اصل سے، کہتے ہیں نا، گیا نا اپنی اصل سے۔ تو جناب میں بڑا کھلم کھلا یہ جملہ بولنے لگا ہوں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بولنے لگا ہوں کہ جب بھی آل نبی اولاد علی کی اصل کو دیکھو گے تو اصل میں تمہیں لفظ اقرا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ جہاں لفظ اقرا نہیں ہوگا وہاں پھر سوال بنے گا کہ جناب اقرا کہاں گیا؟ اور میں یہاں یہ ضمانت سے کہنے لگا ہوں، جو بھی آل نبی اولاد علی ہے، اللہ کا بھی وعدہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وعدہ ہے، وہ جہاں بیٹھے گا وہ علم کی شمع روشن کر کے اقرا کی تفسیر بن کے بیٹھے گا۔ اور میں، لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے اپنا پیش کرو، اپنی بات کرو، تو میں سب سے پہلے کیوں نہ اپنے شیخ کے گھر سے بات سنوں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کی باتیں، لوگ کہتے ہیں پہلے اپنا عمل دکھائیے، اور میں باغ دوحل یہ کہنے لگا ہوں کہ اگر کسی نے اقرا کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو شہزادے تو تشریف فرما ہے، صاحبزادہ آپ کو بھی سنا دیں گے اقرا کیا ہے، وہ تو آپ براہ راست دیکھیں گے۔ شاید آپ کو کوئی بات میں ملے جس نے یہاں اقرا کی وضاحت نہ دیکھی ہو تو آئیں اس کو دعوت دیجئے کہ آئیں شیخ کی درگاہ پہ اور اس کو دکھائیں جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لفظ اقرا کی الحمدللہ وہ تفسیر سب کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ اور علم کا مقام کیا تھا؟ علم کیا مقام رکھتا ہے؟ علم کی شان کیا ہے؟ آج دنیا کے لوگ کوئی اور راستے لے کر بلندی چاہتے ہیں، لیکن رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ تعالیٰ علم حقیقت سے روشناس کراتا ہے وہ دنیا میں بھی بلند رہتے ہیں، حشر میں بھی بلند رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے ایک اور بات بھی فرمائی، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات ہی رکھ رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس معرفت ہوتی ہے، جن کے پاس شریعت ہوتی ہے، جن کے پاس طریقت ہوتی ہے، تینوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر حقیقت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ علی مرتبہ سامعین، یہ جو محافل میلاد ہیں اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ آج اگر امت اس کی روح سے ہٹ گئی ہے تو یہ افسوس ہے۔ اصل میلاد کی روح کیا ہے؟ یہاں اگر اقرا پورا ہو رہا ہو، علم مل رہا ہو، علم کی دولت مل رہی ہو، قرآن کی دولت مل رہی ہو تو پھر مبارک ہو، میلاد کا حق ادا ہو رہا ہے اور لفظ اقرا کی تفسیر پوری ادا ہو رہی ہے۔ اور
یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے نا جی، قرآن میں آیت ہے، میں آج ابھی آپ کو آیتوں تک ہی رکھوں گا، اس لیے کہ ہماری تربیت اس درگاہ سے یہی ہے۔ میں ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے قلب سلیم کا، بس میں تصوف میں نے اس میں ایک سوال کیا تھا پیر صاحب سے، آن دی ریکارڈ میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا حضور اس زمانے میں آج ہر ایک بندہ اپنا اپنا راگ الاپتا ہے، لیکن میں نے آپ سے تصوف کے، قلب سلیم کے جتنے جتنے سوال کیے ہیں اور بڑے چپکے اور مشکل سوال کیے ہیں، آپ نے ہر سوال کے جواب میں قرآن اور حدیث لائے ہیں، قرآن و حدیث پڑھا ہے۔ یہ تربیت کہاں سے پائی؟ تو آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہی تربیت حضور ناز جہاں کی گود سے ملی ہے۔ حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں۔ اور سبحان اللہ، یہ وہ عظیم شہزادے بیٹھے ہیں، اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا حوالہ سن لیجئے، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آنے نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ ان کا گھرانہ ایسا ہے کہ تربیت ایسی ہے، کیوں نہ کہیں۔ امام بخاری کو حدیث لائیں، متفقہ علیہ حدیث میں نے پڑھی ہے، اپنے خطبے کی جو زینت بنائی، کیا فرماتے ہیں؟ ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم الثقلین، میں بڑی بھاری دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و عطرتی، ایک قرآن ہے، دوسری میری آل پاک ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا ساری دنیا جب حالات بگڑیں گے قرآن سے جدا ہو جائے گی، لیکن کیا فرمایا؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ رہے گا، علی قرآن کے ساتھ رہے گا۔ کوئی آئے تھے دنیا کے درباری اور کیا کہتے تھے کہ حسین کو قرآن سے جدا کر دیں، سر جدا کر دیا، کہا اب کہاں رہے گا ان کے ساتھ قرآن، لیکن قربان جاؤں فرمان تھا مصطفیٰ کا، آل تھی محمد عربی کی اور نام تھا حسین، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن پڑھائے گا نہیں پڑھا۔ پنج تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سنا دے۔ اور علی مرتبہ سامعین، آج میرے شیخ کے درگاہ پر، آستانے پر الحمدللہ 1995 کل کی بات ہے، 1995 سے ایک نئے طرز پر یہ سسٹم تو 1928 سے 30 سے چل رہا تھا ایک مدرسے کی شکل میں، لیکن 1995 میں آپ کے والد گرامی حضور ناز جہاں رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے جس حزب الرحمان کی بنیاد رکھی، میں یہ بات ہر جگہ اس لیے کرتا ہوں کہ گفتہ اللہ بواد گرچہ خلقوں میں عبداللہ بواد، اللہ والا جب بولتا ہے وہ خود نہیں بولتا، رب بلواتا ہے تو وہ بولتا ہے۔ اس کی وضاحت حضور فرمائیں گے، میں نہیں بیان کرتا، یہ بڑی بات ہے، بڑے ہی کریں گے۔ آگے بڑھ رہا ہوں، آپ نے جملہ بولا 95 میں کہ ادارہ کھولا ہے حزب الرحمان اسلامی اکادمی، اور کیا اشتہار پہ لکھوایا؟ ششم سے PhD تک رواں دواں۔ یہ جملہ میرے پرانے بزرگ پیر بھائی وہ جانتے ہیں یہ جملہ، ان کے گھروں میں شاید ابھی اشتہار بھی وہ لگا ہوا ہوگا، بڑا لمبا سا اشتہار تھا بلو اور وائٹ کلر میں، ابھی بھی شاید مجھے میں نے 2-3 جگہ دیکھا ہے۔ ششم سے PhD تک رواں دواں، اور ساتھ در سے نظامی بھی ہے سارا، اور فرمایا ہمارا بچہ ادھر سے PhD ڈاکٹر بھی ہوگا، ادھر ساتھ وہ دین کا مفتی بھی ہوگا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسا پوسیبل ہوگا، کسی نے کچھ بات کی، کسی نے کچھ کی، لیکن قربان جاؤں میں نے کہا نا جو یہ کہتے ہیں یہ ایسے نہیں کہتے، اجازت ہوتی ہے تو بولتے۔ دنیا نے دیکھا الحمدللہ اسی ادارے کے بچے، اس پہلی کلاس کے اعزاز مجھے حاصل ہے، مفتی صاحب ابھی خطاب فرما رہے تھے، اسی پہلی کلاس کے ہیں، اسی حزب الرحمان کے ہیں، 3-4 MA MPhil ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی وہاں سے ڈاکٹریٹ کا اعزاز۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس اقرا کی عملی تفسیر تھی۔
اور الحمدللہ آپ کی خوشخبری کے لیے اور آپ کے دلچسپی کے لیے کہ جب بی ایس ہے نا جی امریکہ کی ڈگری ہے، جو پڑھے لکھے لوگ وہ جانتے ہیں امریکن ڈگری بی ایس ہوتی ہے، ہمارے یہاں بی ایم اے ہوتا ہے، وہاں بی ایس ہوتا ہے۔ تو جب بی ایس پاکستان یہاں اس نے ٹریول کیا، موو کیا، تو میں لاہوری تھا، تو خواہش تھی وہ لاہور کے کالج تھے جہاں پہ اس کا آغاز ہوا، سائنس کالج میں اور جی سی میں، تو تمنا تھی یار کبھی کمالیے شہر میں بھی گورنمنٹ کے کالج میں بی ایس ہوگا، تمنا تھی کہ یہاں لاہور میں 2 کالج سلیکٹ ہوئے جو کالجوں کا شہر ہے، تو وہاں تو شاید جائے نہ کبھی۔ سبحان اللہ، تیرے اور میرے پیر کی محنت اور اقرا کی محبت دیکھ آج اسی حزب الرحمان میں الحمدللہ 4 بی ایس آنرز کی کلاسیں چل رہی ہیں، بی ایس زولوجی، بی ایس میتھمیٹکس، بی ایس کمپیوٹر سائنسز اور بی ایس اسلامک اسٹڈیز۔ پھر بھائیو مبارک ہو، تیرا میرا وہ شیخ ہے، وہ کتاب اللہ اور آل رسول پہ بھی پورا اترتا ہے، اور جب لفظ اقرا آتا ہے تو اس پر بھی آپ کو بابا کے دوہر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، شیخ نے تو در کھول دیا، شیخ نے تو ہمارے لیے سارا کچھ رکھ دیا، اب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی اولادوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے، آپ سوال کریں گے بی ایس تو یہاں بھی ہو رہا ہے، آصف پور میں، جناب بہاولپور میں بھی ہو رہا ہے، وہاں بی ایس کے لیے کیوں بھیجنا ہے؟ سوال ہو سکتا ہے، اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں۔ یہاں گورنمنٹ کالج میں یا یونیورسٹی میں بچہ جائے گا، بی ایس پڑھے گا، وہ 5 نمازیں بھی ضروری نہیں پڑھے گا، وہ سر پہ ٹوپی نہیں رکھے گا، نہیں رکھے گا سر پہ ٹوپی، وہ تہجد کے لیے مسجد کی اذان پہ نہیں جائے گا، ہاں جی جب آپ فوت ہوگا تو آ کے جنازہ نہیں پڑھائے گا، یونیورسٹی والے جنازے کوئی نہیں پڑھاتے، اور جب فوت ہو جائے گا تو جا کے قبر پہ جا کے دعا کوئی نہیں کرے گا، کیا کرے گا؟ کچھ ایسے ہی رسمی ہے، حزب الرحمان یونیورسٹی میں اپنے بیٹے کو لے کے آ، اگر بی ایس زولوجی کرے گا ساتھ سر پہ ٹوپی اور امامہ بھی سجائے گا، اور جب آپ اللہ اس کو زندگی دے، کبھی ظاہر موت حیات سب کی ہے، جنازہ آئے گا تو نہیں دیکھے گا مولوی صاحب نے آنا ہے، کہے گا میں خود آ کے باپ کا جنازہ دے گا، اور جب تقریر کی باری آئے گی اور ختم کی باری آئے گی وہ دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، کہے گا میں حزب الرحمان کا طالب علم ہوں، بی ایس زولوجی ضرور کیا ہے، ساتھ قرآن بھی خود آئیے یہ موقع ہے، شاید یہ ہماری زندگیوں میں وفا کریں نہ کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں دعا اور آپ آمین کہیں گے، یا الہی تاب آبد آستان یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ السلام ماشاءاللہ علامہ مفتی قاری سرور صاحب ہمیں جو پیغام دے رہے تھے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے لیے پیغام ہے، گاڑی نمبر 102 VR 3824، ان کے جو ڈرائیور ہیں وہ باہر تشریف لے جائیں، تو گاڑی ذرا سیٹ بیک کریں، دوستوں نے پیغام دیا ہے۔ گاڑی نمبر 102 VR اور گاڑی نمبر 3824 یہ راستے میں کھڑی ہیں، ایک دوستوں کی گاڑی ہے، یہ سیٹ بیک کر لیں۔ آئیے حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، وہ لمحہ آ پہنچا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ اس سے پہلے میں ضروری سمجھوں کہ میزبان محفل عاشق رسول ظاہر مدینہ ڈاکٹر احمد رفیق صاحب ہسپتال کی افتتاح کے موقع پر حسین محفل پر سجائی ہے، مرشد بھی تشریف لے ہیں، مرشد کی زیارت بھی کریں، ذرا بولے سبحان اللہ۔ میں عظیم شخصیت کو شیر کے ساتھ مزید کرتا ہوں جو حضور تشریف لائے، ہم سب نے کھڑے ہو کے استقبال کے کیوں نہ کریں۔ سبھی سر جو اوپر جھکتے ہیں تو حرم میں کچھ ہے، قبلہ سبھی سر جو ادھر ہی جھکتے ہیں تو حرم میں کچھ ہے، اشک آنکھوں سے برستے ہیں تو غم میں کچھ ہے، ہمارے نام پہ مرتی ہے اگر دنیا نصیر تو پھر خالی ہم بھی نہیں، ہم میں کچھ ہے، ہمارے نام پہ مرتی ہے اگر دنیا نصیر تو پھر خالی ہم بھی نہیں، ہم میں کچھ ہے۔ شاکر صاحب کہنے تھے مجھے قطرے کی بات اور ہے، سمندر کی بات اور، آپ اس شخص کے خلاف سننے والے، ہم نے قطرے کی بات اور ہے، سمندر کی بات اور، باہر کی بات اور ہے، بندے بندے باقی ذوق بیٹھے ہیں، قطرے کی بات اور ہے، سمندر کی بات اور، باہر کی بات اور ہے، اندر کی بات اور، شفیع کی اس بات کو جگہ دل میں دیجیے، خشک ملا کی بات اور ہے، کلندر کی بات اور۔
آپ سلامت رہیں، انتظار کی گھڑی ختم ہو جاتی ہیں، میری خوش نصیبی پیر طریقت رہبر شریعت جان محفل مجسمہ شرافت محبتوں کے سمندر عظیم کرم فرما صاحب رضا پیر سی فراز شاہ صاحب مشہدی قادری پرنسپل حزب الرحمان اسلامی سائنس کالج جلوالا کا خطاب نواز خطاب یادگار شروع چاہتا ہے، ایسا استقبال فرمائے پر محفل میں بہار آ جائے۔ آپ کے ساتھ میں صدر محفل جان محفل خبیر محمد بشیر صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، زیارت کا موقع عطا فرمایا، اللہ آپ کو صدا سلامت رکھے۔ آپ دفاع کے استقبال کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، ایک پر محفل میں بہار آ جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جیوے جیوے مرشد جیوے جیوے جیوے، آپ دفاع کے ساتھ جیوے جیوے آستانہ علیہ قادر بخشری۔ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہدیہ سلام بحضور خیر ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام۔ مسلمان عزیزو، بزرگوں، بھائیوں اور میرے پیر بھائیوں، سبحان اللہ۔ اسٹیج سیکٹری صاحب کی میں محبت کا ممنون ہوں کہ انہوں نے جن القابات سے مجھے نوازا، ورنہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ادنا سا حصہ ہوں، اور یہاں آپ کے سامنے ہم جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں سب حضور کے غلام کی حیثیت سے یہاں ہیں، اور اس دنیا میں اگر حضور کی غلامی نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی بادشاہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو اس دنیا میں حضور کا غلام بن کے اپنی زندگی گزار گیا، اس کو رب ایسی عزت سے نوازتا ہے جس میں اس کا اپنا کمال کوئی نہیں ہوتا، اس غلامی کی نسبت ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب کی غلامی کی نسبت اور اس غلامی کا پٹا جس کے گلے میں ڈل گیا، اللہ اس کو ایسی عزت سے نوازتا ہے، اور قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جس نے دنیا میں میرا ذکر کیا، رب فرماتا ہے میں رب ہو کر بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، اور دنیا میں اس کا ذاکر کون ہے، فَاذْكُرُونِي کون کر رہا ہے، جو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ حضور کی غلامی ہی فَاذْكُرُونِی ہے، اور جو فَاذْكُرُونِی کا حق ادا کرتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، وہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں رب عرش پر اس کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ ایسا ذکر کرتا ہے ذاکروں کا، اور ان کو ایسی عزت اور ایسی بادشاہی سے نوازتا ہے کہ دنیا کی بادشاہی تو عارضی ہے، آج ہے اور کل نہیں ہے، آج پروٹوکول ہے تو کل جیل ہے،
آج القابات ہیں تو کل نام لیوا کوئی نہیں. آج فوجیں سلامی دے رہی ہیں, سیلوٹ کر رہی ہیں, ترانے بج رہی ہیں, تو کل 6 فٹ کی جاگیر میں جانے کے بعد نام لینے والا کوئی نہیں. لوگ اللہ کا انصاف دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک دنوی بادشاہ کی بھی 6 فٹ کی قبر ہے اور ایک جھونپڑی میں رہنے والے کی بھی 6 فٹ کی قبر ہے. اور جو اللہ کا ذاکر بن جائے, مصطفیٰ کا غلام بن جائے, مصطفیٰ کے طریق پر اپنی زندگی کو گزار دے, اس کا رب ایسا ذکر کرتا ہے, ایسا ذکر کرتا ہے, پہلے تو فرشتوں کے مجمع میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے, پھر ہم جیسے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے. جاؤ یہ میرا محبوب ہے, اس کی عزت کرو. اس دنیا میں اگر عزت والا بننا ہے تو اتباع کرنی پڑے گی مصطفیٰ کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور اس اتباع کا صلہ کیا ملے گا؟ رب کا محبوب بننا. رب کی محبوبیت اتباع مصطفیٰ سے ہے. اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہم یہاں سب حضور کے خادم اور غلام کی حیثیت سے حاضر ہیں. بہت خوبصورت محفل سجائی ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے, اور جو یہاں آیا ہے خالی ہاتھ نہ جائے. اور ویسے بھی میرا تو یقین اور ایمان ہے کہ خالی ہاتھ کوئی جاتا نہیں. ایسی جگہ پہ بھی جا کر خالی ہاتھ جاتا تھا. اب میں آپ کے سامنے اس مقدس اور پاک محفل کے اندر چند گزارشات کرنی ہے. ادھر سے اذان کی آواز بھی آ رہی ہے, نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے, اور ہم نے یہاں سے اٹھ کر نماز بھی پڑھنی ہے. وہ کوئی مصطفیٰ کا غلام اور نمازی نہ ہو کوئی مصطفیٰ کا غلام اور متقی نہ ہو, روزے دار نہ ہو, حاجی نہ ہو, سخی نہ ہو, سچا نہ ہو, امانت دار نہ ہو, ہمسایوں سے سلوک کرنے والا نہ ہو, دکھ درد بانٹنے والا نہ ہو, میٹھا ہو نہ میٹھا بول نہ ہو, اس کی زبان سے لوگوں کو ہدایت نہ ملے, اس کی زبان سے دعائیں نہ نکلے, تو پھر غلام کس کا؟ غلامی تو اتباع سے نظر آتی. جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت ایک شروع میں پڑھی, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. تو میرے محترم مسلمان بھائیوں, عزیزوں, بزرگوں, دوستوں, ایک بات پلے باندھ لو کہ محبت کس چیز کا نام ہوتا ہے. ہر بندہ محبت کے دعوے ضرور کرے گا. میں آپ کو 2 لفظوں میں بتاؤں محبت کس چیز کا نام. محبوب کی, جس سے آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, محبوب کی خواہش پر اپنی خواہشوں کو ختم کر دینے کا نام محبت. کس چیز کا نام محبت ہے؟ محبوب کی خواہش پر اپنی خواہشوں کو ختم کر دینے کا نام محبت ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا رسول ہمیں کیسا بنانا چاہتے ہیں. جو اس پر اپنی خواہشوں کو قربان کر کے محبوب کی خواہش پر آ گیا, وہ ہے محبت رسول کرنے والا. مدینے کی سرزمین تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہلتے ہوئے, چہل قدمی کرتے ہوئے ایک گلی سے گزر رہے تھے, تو وہاں آپ نے ایک مکان بنا ہوا دیکھا.
آج ہم نعرے لگاتے ہیں صحابہ دے غلام، نعرے لگاتے ہیں اہل بیت کے غلام، تو ہمیں اپنی عملی زندگی میں صحابہ کا عقیدہ بھی تو رکھنا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی میں اہل بیت کا عقیدہ بھی تو رکھنا چاہیے. عقیدہ صحابہ والا نہ ہو تو نعرے کا ہے، عقیدہ اہل بیت کا ہو نہ ہو تو نعرے کا ہے. نعرے بھی مارو اور عقیدہ بھی وہ رکھو جو صحابہ کا اور اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو آپ کے سامنے میں واقعات عرض کروں گا اور ہمیں صحابہ کا عقیدہ نظر آ جائے گا. ابھی اس سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے مفتی صاحبان آل رسول. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور میری آل کشتی نوح کی مانند ہے. جس ستارے کی بھی زیارت کرو گے اور اس کی پیروی کرو گے، حق کی پیروی کرو گے. اور حضور کو پتا تھا کہ صحابہ نے تو ایک خاص وقت تک اس دنیا میں رہنا ہے، آخر حکم آنا ہے، ہر کسی نے جانا ہے. صحابہ 100-150 سال تک حضور کے بعد اس دنیا میں جلوہ افروز رہے، لوگوں کو ہدایت رہنمائی کرتے رہے. اس کے بعد وہ ستارے بھی ظاہراً چھپ گئے، لیکن حضور کو پتا تھا، اس لیے ان کو ستاروں سے تشبیہ دی اور اپنی آل بال کو، اہل بیت کو ستاروں سے تشبیہ نہیں دی، کشتی نوح سے تشبیہ دی. اس لیے کہ ستارے تو پردہ کر گئے، آل آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری. اس لیے فرمایا کہ میری آل کشتی نوح کی مانند ہے. کشتی نوح کیا تھا؟ سبحان اللہ. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور چند انگلی پر گننے کے لیے 10 12 14 16 لوگ ہی سبحان اللہ کلمہ پڑھ سکتے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ نے عذاب بھیجا، پانی کا عذاب آیا اور پوری کا پوری دنیا کو ڈبو دیا گیا. لیکن ایک کشتی بنائی گئی نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہ اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار کر لینا تاکہ اس طوفان سے وہ محفوظ رہے. تو یہ کشتی نوح وہ ہے کہ وہ جو چند لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے، وہ اس کشتی میں سوار پہلے ہو گئے کہ عذاب آ رہا ہے سیلاب کا، اور جب عذاب آیا، سیلاب آیا تو ساری دنیا ڈوب گئی، وہی لوگ بچ گئے جو اس کشتی میں سوار ہوئے. تو کشتی نوح کی مثال اس لیے دی گئی کہ میری آل رسول اولاد علی قیامت تک کشتی نوح کی طرح موجود ہے. جو اس کشتی میں بیٹھ جائیں گے وہ دنیا سے محفوظ ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. یہاں مجھے ایک مثال یاد آ گئی، میں اس واقعے میں جانے سے پہلے وہ عرض کر دوں کہ ذہن سے نہ اتر جائے گا. سبحان اللہ سبحان جو قبلہ عالم حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے قلب سلیم میں جس کا ذکر فرمایا، آپ نے دنیا کو دریا کی پانی سے تشبیہ دی اور مرشد کریم کو کشتی سے تشبیہ دی. جس طرح دنیا کا یہ سیلاب اور پانی آپ کو کہیں بہا لے جائے، کہیں بہا لے جائے، آپ آل کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے اور ملاح بھی عبداللہ شاہ جیسا ہوگا تو دوسری کرنے لگ جائے. صبح ہو کر گھر سے نکلتے ہو، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، وہ آپ کو کسی وقت بھی آزمائش میں ڈال کر بہکا سکتی ہیں اور حق سے بھٹک سکتے ہو آپ. اسی لیے حضور ناز جہاں فرمایا کرتے تھے کہ پل صراط آگے کوئی نہیں ہے، یہی ہے.
حضور فرمایا کرتے تھے پل صراط یہی دنیا ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور باریک سے زیادہ بال سے زیادہ باریک ہے. کیا پتا صبح سے لے کر شام تک کس گھڑی کس جگہ پر کوئی ایسا موقع ہے بندہ گر جائے, گمراہ ہو جائے, کفر میں چلا جائے. آپ فرماتے تھے یہی پل صراط ہے. اس پل صراط سے گزرنا ہے تو آل کو تھامنا ہے. اس دنیا کے سیلاب کے دریا کے پانی کو عبور کرنا ہے تو آل کی کشتی میں بیٹھنا ہے. اور الحمدللہ ملا بھی پھر کامل مل جائے تو کشتی با حفاظت دوسرے کنارے پر. اس لیے حضور نے تشبیہ اس لیے آل کی کشتی میں بیٹھنا, آل کے طریقے پر چلنا. اب میرے دوستو, کس طرح صحابہ نے اپنی خواہشوں کو, اپنی مرضی کو اپنے پیر اور مرشد کی خواہشوں پر قربان کیا. آؤ دیکھو, حضور ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے, آپ نے ایک مکان بنا ہوا دیکھا. آپ نے پوچھا, بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ نے پوچھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کا مکان؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا یہ بڑے بڑے محلات ٹائپ اور اونچے اونچے مکان, کوٹھیاں اس دور پسند نہیں کرتے تھے. خود بھی بہت سادہ زندگی گزارتے تھے. جب آپ اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے صرف پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا کہ جی فلانے صحابی کا ہے. حضور چپ کر کے چلے گئے, چپ کر کے چلے گئے. کچھ دن کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا وہ مکان ہے ہی نہیں, اس کو گرا دیا گیا. بلایا, بلاؤ بھائی جس کا تھا. اس سے پوچھا بھائی تم نے یہ مکان کیوں گرا دیا, اتنے شوق سے بنایا تھا؟ اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے عرض کیا حضور آپ یہاں سے گزرے تھے چند دن پہلے, آپ نے مکان دیکھا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ شاید حضور کو پسند نہیں آیا. حضور نے کلام نہیں فرمایا, شاید حضور کو پسند نہیں آیا. آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا اور آپ تشریف لے گئے. میں نے سنا ہے کسی سے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ شاید حضور کو پسند نہیں آیا, ناگوار گزرا تو میں نے پکڑا دیا. آؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہم نے بھی کچھ سن رکھا ہے کہ حضور کو یہ پسند نہیں ہے؟ محبت کا دم بھرتے ہیں. ہم نے بھی تو کچھ سن رکھا ہے کہ حضور کو یہ پسند تھا یہ نہیں پسند تھا. ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر بلڈوزر پھیرتے ہیں نفس پر اور اس بت کو گرا دیتے ہیں جو کہ حضور کی خواہش کے آگے ہماری خواہش کے بن کر کھڑا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہندو بت کو پوجتا ہے. میں آپ کو تصوف کی بات بتاتا ہوں, وہ تو بت کو پوجتا ہے, اور جو بت خواہشوں کے ہمارے دلوں میں ہیں وہ تو ظاہر شرک کر رہا ہے اور بت کے آگے جھک رہا ہے. اور ہم نے اپنے دلوں میں جو خواہشوں کے بت بنائے ہوئے ہیں, صبح سے شام اور شام سے صبح تک ان کے آگے جھکتے ہیں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے آگے جھکنا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے جو بتایا. یہ اب دوبارہ اذانیں آ رہی ہیں. کسی کے ذہن میں یہ خیال گزرے کہ وہ اذانیں آ رہی ہیں اور یہ تقریر کرتے جا رہے ہیں. میں تقریر نہیں کر رہا, میں اذان دے رہا ہوں. تقریر تب ہوتی جب میں اپنی باتیں کر رہا ہوتا اور اپنی تعریفیں آپ کو سنا رہا ہوتا اور نعرے اپنے لگوا رہا ہوتا اور اپنی بڑائیاں بیان کر رہا ہوتا. میں نے یہ کر دیا اور میں نے وہ کر دیا, تو وہ ہوتی تقریر. میں تو اذان دے رہا ہوں. کس کی؟ اللہ کی, اس کے رسول. مسجدوں کے میناروں سے عربی زبان میں اذان آ رہی ہے اور میں اردو زبان میں اذان پڑھ رہا ہوں. اس لیے ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر مسجدوں میں بھی اذانیں آتی ہیں, تو ایک انتظار کرتا ہے, دوسری بند ہو تو میں دوں. اس لیے اور یہ ہماری پھر اب ملک میں ریڑھ چڑھ پڑی ہے, چند منٹ آگے پیچھے ہر مولوی کی گھڑی ہوتی ہے. ایک کی اذان بند ہوتی ہے, دوسری کی شروع ہو جاتی ہے, دوسرے کی شروع, تیسری شروع. کا بعض شہروں میں تو بڑے بڑے شہروں میں وہ یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ظہر کی ہے کہ عصر کی ہے. کئیوں کے عصر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اور کئیوں کے ظہر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ الگ بات ہے, اس کی طرف ہم نہیں جاتے. میں نے اس باتوں میں بات کر دی کہ شاید کسی کے
ذہن میں یہ بات آ جائے تو میں وضاحت کر دوں. میں اذان دے رہا ہوں. میری تقریر کب ہوتی جب میری اپنی باتیں ہوتی. میں اللہ کی توحید بیان کر رہا ہوں, رسول پاک کی رسالت بیان کر رہا ہوں, لوگوں کو فلاح کی طرف بلا رہا ہوں, لوگوں کو صلاۃ کی طرف بلا رہا ہوں. یہی تو اذان ہے عربی میں اور اردو میں. سبحان اللہ. جو اذان کے الفاظ ہیں اس پر آپ غور کریں تو کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت, اللہ کی توحید, اس کے ایک ہونے کا اعلان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان, لوگوں کو فلاح کی طرف بلانا, اس کی صدا, لوگوں کو صلاۃ کی طرف بلانا, اس کی صدا, اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہہ کر پھر اللہ کی وحدانیت اور ایک ہونے کا اعلان کرنا. اور میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں میں بھی تو وہی کچھ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑھیا یار. سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کا عقیدہ ایک تو یہ دیکھو کہ سنا تھا. ان لفظ پر غور کرو. حضور نے فرمایا بھی نہیں گھر گند کیوں بنایا ہے, مجھے ایسے پسند نہیں ہے. سنا تھا کسی سے کہ حضور کے چہرے سے ناگواری ہوئی ہے, ان کو پسند نہیں تھا. آپ نے اور میں نے بھی تو کچھ سنا ہے کہ حضور کو نماز قضا کرنی پسند, حضور کو روزہ چھوڑنا, حضور کو جھوٹ بولنا پسند, امانت میں خیانت کرنا پسند نہیں ہے, حرام کھانا پسند نہیں ہے, دوسروں کو دکھانا پسند نہیں ہے. تو پھر صحابہ کا عقیدہ بھی تو ہم اختیار کریں. کل قیامت کا دن جب ہوگا, نمازیں اور روزے اور ہمارے اعمال تو بعد میں لائے جائیں گے. پہلے قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا, اور عقیدے کی وہاں درستگی ہو گئی تو اس کے بعد یہ کیا جائے گا ہاں بھی عقیدہ اس کا صحیح ہے, اب لاؤ اس نے جس عقیدے سے یہ باتیں کی ہیں ان کو بھی پرکھتے ہیں کیسے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر عقیدہ غلط ہو جائے تو عبادات بھی سامنے نہیں لائی جائیں گی کہ تم نے کی. قبر کے سوالات اور حشر کے دن پہلے 4 ہونے والے سوالات کو اگر آپ غور سے دیکھ لیں تو عقیدہ کی اہمیت واضح ہے. قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ قبر میں سب سے پہلے نماز کا نہیں پوچھا جائے گا کتنی پڑھ کے آئے. قبر میں سب سے پہلے روزوں کا نہیں پوچھا جائے گا کتنے رکھ کے آئے ہو, کتنی قرآن کی تلاوتیں کر کے آئے ہو, کتنی حجیں کر کے آئے ہو, کتنی تسبیحات پڑھ کر آئے ہو. قرآن میں پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والے. یا دنیا میں تیرا یہ عقیدہ ہوگا کہ حقیقت میں پالنے والا اللہ ہے, میری نوکری پالنے والی نہیں, زمینیں پالنے والی نہیں, دکان پالنے والی نہیں, کارخانے پالنے والے نہیں, پینشنیں پالنے والی نہیں, روپیہ اور پیسہ پالنے والا نہیں, ماں اور باپ پالنے والے نہیں, برادریاں اور رشتہ دار پالنے والے نہیں. یہ سب ذرائع ہیں, حقیقت میں پیچھے وہ ایک ہی ہے پالنے والا جس کو رب کہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبر میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا بتا دنیا میں تجھے پالنے والا کون ہے؟ اگر تو تیری نظریہ ایک اس پر ہے تو پہلا سوال کامیاب. دوسرا سوال ہوگا بتا دنیا میں تیرا دین کون سا تھا؟ دنیا میں تیرا دین کون سا تھا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا مذہب کون سا تھا, سبحان اللہ. کیونکہ اسلام مذہب تو ہے ہی نہیں. اسلام مذہب تو ہے ہی نہیں. مذہب وہ ہوتا ہے جس میں صرف عبادتیں ہیں. کیا اسلام میں صرف عبادتیں؟ کیا اسلام میں صرف عبادتیں؟ نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, الحمدللہ جو 5 وقت کا نمازی بنتا ہے 24 گھنٹے میں سے 5 وقت کی نماز پر کتنا ٹائم لگاتا ہے؟ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ ہی لگ جاتا ہوگا نا جناب. 10 منٹ ہی ایک نماز کے لگا لیں, 1 گھنٹہ ہی لگ جاتا ہوگا. تو میں پوچھتا ہوں اگر 1 گھنٹہ اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے رکھ دیا تو باقی 23 گھنٹے چھوڑ دیا جو مرضی کر. صرف 1 گھنٹہ میرے آگے کھڑا ہو, 24 گھنٹے میں سے باقی 10 منٹ ہر نماز کے, باقی 23 گھنٹے جدھر مرضی منہ مار جو مرضی کر, نہ کوئی پوچھنے والا, نہ کوئی قانون, نہ کوئی طریقہ. یہ ہے قرآن میں نہیں. سال کے بعد رمضان کے روزے آنے ہیں تو باقی
11 महीने कुछ नहीं, हज जिंदगी में एक दफा, बाकी सारी जिंदगी कुछ नहीं, और ज़कात साल में एक दफा 2.5%, वो भी, बाकी पूरा साल कुछ नहीं। इस्लाम मजहब नहीं, दीन है। दीन कहते हैं जिसमें इबादतें भी हो, मामलात भी हो। दीन वो होता है जिसमें अल्लाह का भी हक हो, बंदों का भी हक हो। दीन वो होता है जिसमें सर से लेकर पांव तक तुझे किस तरह रहना है बताया जाए, किस तरह कारोबार किया जाए, किस तरह सियासत की जाए, किस तरह दुकानदारी की जाए, इसको कहते हैं दीन। तो वहां दूसरा सवाल होगा, बता तेरा दीन क्या है। अब वहां जो सही बता देगा मेरा दीन इस्लाम है, कि जो इस्लाम ने असूल और तरीके बताए उसके मुताबिक मेरी जिंदगी से काज निकल गया 2 सवालों से। उसके बाद तीसरा सवाल आएगा, और तीसरा सवाल क्या होगा, और ये बात भी याद रखिए कि अगर वहां रब का होना भी हमसे अगर सही निकल गए और दीन पर भी निकल गए, तो जब तक तीसरे से नहीं निकलेंगे वो दोनों पहले भी खत्म हो जाएंगे। ये समझने वाली बात है। अगर रब होना उस सवाल से आप निकल गए, और दुनिया में दीन जिस पर चलने का इस्लाम आपने दावा किया उससे भी अगर आप निकल गए सवाल से, तो फिर तीसरा वो है सवाल है, वो ऐसा आगे आएगा, अगर उसमें फेल हो गए तो रब भी गया, दीन भी गया। और वो तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरा सवाल उसके आगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को लाया जाएगा और पूछा जाएगा, बता ये कौन है और इस शख्सियत के बारे में तू क्या ख्याल रखता था, क्या सोच रखता था, क्या अकीदा रखता था, तकरीरों में क्या गले फाड़ फाड़ कर बताता था, ये कौन है, इसकी बशरियत कैसी है, इसकी नूरानियत कैसी है, और ये कौन है। आज बता क्या सोच रखता था इनके बारे में। वहां से जो निकलेगा उसका रब को रब कहना भी कबूल और इस्लाम को दीन मानना भी कबूल कर लिया। और जब इन अकीदों और इन सवालों से तू निकलेगा तो फिर आया जाएगा, हाँ अब कल क़यामत के दिन, हाँ अब इसकी देखते हैं नमाजें कैसी हैं, रोजे कैसे हैं, ज़कातें और हज्जें कैसी हैं, पहले अकीदा तो दुरुस्त कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, ये एक अकीदा, एक वाकया मैंने अर्ज किया और दूसरा एक और वाकया अर्ज करूंगा। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर अपने असहाब के साथ कहीं तशरीफ ले गए। वहां कोई एक परे पंचायत में आप गए। मैं आपको हर बात सादा अंदाज में, सादा जुबान में बता रहा हूं ताकि पल्ले पड़ जाए। जो हमारे इलाके के रस्म रिवाज है उसके हिसाब से, जैसे जहाँ परे पंचायतें होती हैं, झगड़ा हो जाए थाने कचहरी की बजाय एक पंचायत परे भी बनाता है बंदा बिरादरी की, यहाँ चलो सुलह हो जाए तो अच्छी बात है, वकीलों और थानों के खर्चों से बंदा बच जाएगा अदालतों के खर्चों। सुभान अल्लाह। तो एक वो परे पंचायत में हजूर किसी फैसले के लिए तशरीफ ले गए अपने चंद दोस्तों के साथ, और बाकी असहाब को एक जगह पर बिठा गए। पीछे से नमाज का वक्त हो गया, अजान आई और सहाबा कराम ने सोचा कि हजूर देर हो रही है, नमाज का वक्त तंग हो रहा है, जैसे कि अब ये 2 बजे हैं तो घंटे डेढ़ के बाद जोहर का वक्त भी तंग होना शुरू हो जाएगा, और हम इसी महल में बैठे हुए तो हम सोचेंगे भाई नमाज कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो हो कोई सहाबी हजूर का गुलाम और नमाज छोड़, ये अलग बात है कि वो नमाज रोजा हज जकात को कुछ नहीं समझते। ये अलग बात है कि उन्होंने हर चीज को मोहब्बत रसूल पीर की, मुर्शिद की, रसूल की, उसको कहीं कहां का पहुंचा दिया था, कोई बयान ही नहीं किया जा सकता। मोहब्बत, नमाज भी मोहब्बत वाली होती थी, रोजा भी मोहब्बत वाला होता था, ज़कात और हज भी मोहब्बत वाली। तो उन्होंने कहा कि जनाब सोचा कि हम नमाज पढ़ लेते हैं, हजूर ने वहीं अदा कर ली होगी नमाज, हम यहाँ अदा कर देते हैं। अब आप ये सहाबा का अकीदा इसमें देखिए। आज हम में से हमारा कोई साहब ये सोचे कि नमाज तो अल्लाह की इबादत है, अगर उसमें रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं रहती या टूट जाती है। मैंने माना
کہ اللہ کی عبادت نماز ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کا ذکر آ جائے تو واقعی نماز نہیں رہتی. لیکن اللہ کا رسول کوئی غیر تو نہیں ہے, وہ اللہ کا رسول ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ کوئی بت تو نہیں ہے جس کا شرک ہو رہا ہے. وہ تو وہ ہے جس نے کہا کہ وہ یہی اللہ ہے, جس نے ایک اللہ کا رستہ ہمیں دکھایا. غیب کی خبریں جس نے دی, غیب کی خبریں جس نے دی, نبی ہوتا ہی وہ جو غیب کی خبر دے. اللہ کو تو ہم نے کسی نے بھی نہیں دیکھا. جو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز میں اگر رسول کا خیال آ جائے تو نماز نہیں رہے گی, اللہ کو تو دیکھا کسی نے, رسول نے بتایا. تو وہ صحابہ اٹھے اور انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی, نماز پڑھنا شروع کر دی. حضرت ابو بکر صدیق نے امامت ہوئی, نماز شروع ہو گئی. ابھی پہلی رکعت انہوں نے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئے, امام صاحب آگے اور پیچھے صفیں ساری تیار ہو گئیں, تو پیچھے سے حضور بھی آ گئے. سبحان اللہ, پیچھے سے حضور بھی آ گئے. حضور نے دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے تو حضور نے کوئی آواز تو بلند نہیں کی کہ وہ نماز کی ایک ادب و تعظیم ہے. حضور پیچھے سے آئے تو جو پچھلے آخر میں صحابی کھڑے تھے نا, ان کو محسوس ہوا کہ حضور آ گئے. اب جیسے آپ میں سے یہاں کوئی نماز پڑھ رہے ہوں, جیسے ہم آئے ہیں, تو اگر آپ نماز نہ بھی توڑیں اور نہ بھی دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آ گئے ہیں کوئی, ہوگا نا احساس. تو وہ صحابہ کھڑے تھے نماز میں, پچھلوں کو احساس ہوا کہ حضور آ گئے. محبت کرنے والوں کو تو اپنے محبوب کی خوشبو ہی آ جاتی کہ حضور آ گئے. تو جو پچھلی صف والے تھے نا, ویسے ہی ہاتھ اس طرح باندھے باندھے انہوں نے ایسے رستہ دیا, نماز نہیں توڑی, سلام نہیں پھیرا. یہ کوئی مفتی نہیں کر رہا, کسی امام کا مسئلہ میں نہیں بتا رہا, یہ میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں, اور صحیح بخاری میں موجود ہے یہ حدیث. انہوں نے ہاتھ باندھے باندھے اس طرح رستہ دیا. یہ نہیں کہا کہ آواز بھی نہیں لگائی کہ جناب حضور آ گئے ہیں. نہ نماز توڑی, نہ سلام پھیرا. نماز تو نہیں توڑی جا سکتی تھی, لیکن ہم قیامت تک آنے والوں کو ایک اپنا عقیدہ بتاتے ہیں کہ یہ ہم صحابہ کا عقیدہ ہے. اس طرح مڑے, حضور آگے تشریف لائے, اگلی صف پھر وہ اس طرح مڑی, پورا راستہ بن گیا, پورا راستہ بن گیا. اس طرح مڑے مڑے, اور حضور نے ناب گزرتے ہوئے امام کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے. امام کون تھے؟ ابو بکر صدیق. وہ اپنی نماز میں مشغول تھے, ان کو فوراً اندازہ نہیں ہوا سرکار آ گئے. کچھ ہلچل تو انہوں نے دیکھی, تو پچھلوں نے دیکھا کہ فوراً ان کو بتایا جائے اور امامت کے مصلے سے وہ پیچھے آ جائیں. انہوں نے اس طرح ہاتھ باندھے باندھے نا اس طرح کیا. اس طرح تاڑی بجانا ممنوع ہے, نماز ٹوٹ جائے. لیکن انہوں نے ہاتھ باندھے باندھے اس طرح کیا کہ امام کی توجہ حاصل کی جائے. اس طرح کیا. ابو بکر صدیق کو احساس ہوا حضور آ گئے, آپ مصلے سے پیچھے ہٹے. ویسے ہی ہاتھ باندھے باندھے, نماز کوئی نہیں توڑ رہا, نہ کوئی سلام پھیر رہا ہے. کیا ان کو خیال نہیں آیا اس نماز میں کہ حضور آ گئے؟ تو کیا ہم کہیں صحابہ کی نماز ناقص تھی؟ اور جنہوں نے تن من دھن وار دیا اسلام کے لیے, ان کی نماز ناقص ہو سکتی ہے؟ مصلی امامت سے ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے. حضور نے اشارہ کیا, حضور نے اشارہ کیا کہ پڑھاؤ نماز. لیکن وہ ہاتھ باندھے ادباً تعظیماً پیچھے ہٹ رہے, ادباً تعظیماً پیچھے ہٹائے. ایک ہوتا ہے حکم. اب کسی کے ذہن میں آئے کہ حضور نے جب حکم دیا تھا صدیق اکبر کو تو پیچھے کیوں ہٹے؟ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ جب حضور نے کہہ دیا کہ ابو بکر تم ہی پڑھاؤ نماز, میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں یا تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, تم ہی امامت کرو, تو ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا کہ حکم مانتے, اپنے پیر کا پیچھے نہ ہٹتے. ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے ادب, اور بعض دفعہ ادب حکم سے آگے آ جاتا ہے. ایک یہ بھی تو ادب تھا, اور ایک وہ ادب بھی تو تھا جب حضور نے کافروں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کیا
اور معاہدے لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ کا معاہدہ عرب مکہ کے سرداران کے ساتھ امن کا، اور انہوں نے کہا جی یہ معاہدہ ہم تب کریں گے، یہ لفظ کاٹو۔ کون سا لفظ کاٹو؟ انہوں نے کہا اگر محمد رسول اللہ سے ہم معاہدہ کر لیں تو پھر لڑائی کس کی؟ لڑائی تو ہے ہی یہی کہ آپ کہتے ہو محمد رسول اللہ، ہم کہتے ہیں محمد بن عبداللہ۔ اگر ہم بھی محمد رسول اللہ کہہ لیں تو پھر لڑائی کی، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، ہم بھی حضور کے مرید ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کاٹ کے لکھا جائے محمد بن عبداللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت علی کو بھی کاٹ لو، وہ بھی تو حکم تھا نا، یہ ادھر ابو بکر صدیق کو حکم ہے، اور آپ نے اس حکم کو ماننے سے ہچکچاہٹ کی۔ وہ حکم مولا علی کو ہے، اور مولا علی نے بھی وہ حکم ماننے سے ہچکچاہٹ کی کہ حضور نے فرمایا یہ پکڑو اور لے رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے فرمایا حضور میری جان بھی حاضر ہے، یہ مجھ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناظر جہاں آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ کہ میں یہ اپنے ہاتھ سے میں نہیں کاٹ سکتا حضور آپ کا نام۔ حضور نے خود قلم لیا، خود کاغذ اٹھایا یا پتا یا جس پر بھی اس زمانے میں لکھا جاتا تھا، حضور نے خود لفظ کاٹا رسول اللہ کا لکھا ہوا کہ فساد اور لڑائی اور جھگڑے سے امن کی طرف جائے۔ تو یہ میں نے کہا بعض دفعہ ادب آگے آ جاتا ہے، حکم سے پہلے ادب آتا ہے، پھر محبت آتی ہے، پھر اتباع آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی کہے میری اتباع رسول کے بغیر محبت اور ادب مکمل ہو گیا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اتباع نہیں تو محبت بھی ختم ہو جائے گی، ادب بھی ختم۔ اتباع کہتے ہیں پیروی، جو حضور نے کیا اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہوگا نا تو محبت بھی نہیں ہوگی اور ادب بھی نہیں ہوگی۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے پھر بھی، اور حضور نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، جہاں سے چھوڑی وہیں سے آگے پڑھائی، دوبارہ بھی شروع نہیں کی، جہاں سے چھوڑی وہیں سے آگے پڑھائی۔ تو خیال تو آیا ہوگا نا نماز کے اندر۔ تو بعد میں جب نماز ہو گئی تو ابو بکر صدیق نے ہاتھ باندھ کر کی حضور میں ابو بکر قحافہ کا بیٹا، میں اور آپ کی آگے امامت کرتا، میں تو اس لیے حضور پیچھے ہٹا ہوں۔ تو یہی میرے دوستوں، اور ایک اور نماز بھی ایسی ہوئی تھی، 5-7 منٹ میں بات اپنی ختم کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک اور نماز بھی ایسی ہوئی تھی مدینے کے قریب، جس میں کعبہ تبدیل ہوا۔ اور جو لوگ گئے ہیں نا مدینہ منورہ، وہ اس مسجد میں جائیں، مسجد قبلہ تین کے نام سے مشہور ہے مسجد، جہاں کعبے کی تبدیلی کا حکم آ گیا تھا۔ اور آ بھی کب گیا تھا؟ دوران نماز۔ اور آ بھی کب گیا تھا کہ 2 رکعتیں پڑھی گئی تھی، 2 ابھی رہتی تھی۔ اب کیا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ 10 منٹ 5 منٹ اور انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ نماز پڑھ جاتی پھر حکم بھیجتا؟ لیکن اپنے محبوب کی شان دکھانی تھی، اپنے محبوب کی اتباع دکھانی تھی۔ قیامت والے لوگ، آنے والے لوگوں تک اپنے محبوب کے صحابہ کی اتباع دکھانی تھی کہ یہ ہوتی ہے اتباع مصطفیٰ، کہ جدھر مصطفیٰ کا رخ ادھر ہی اللہ۔ تو جناب والا حضور دوران نماز کہتے ہیں حضور جو پہلی صف تھی نا وہ آخری بن گئی اور آخری پہلی۔ یہ رخ تھا بیت المقدس کا اور بیت اللہ مسجد حرام کا فرق۔ نماز ادا ہو رہی تھی، امامت ہو رہی تھی، اور جناب والا دوران وحی آئی اور قبلہ چینج کرنے کا حکم صادر ہو گیا۔ حضور ایسے ہاتھ باندھے باندھے پیچھے مڑے اور صحابہ نے رستہ بنا دیا۔ نماز کسی نے توڑی نہیں، سلام نہیں پھیرا، حضور چلتے ہوئے پیچھے گئے، آخری صف کے آگے پیچھے ادھر منہ کر کے کھڑے ہو گئے، سب نے پیچھے منہ پھیرے۔ سبحان اللہ! کیا خیال نہیں آیا ہو؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت تب بنتی ہے جب اتباع مصطفیٰ میں کی گئی ہو۔
وہ عمل عبادت ہی نہیں ہے جو اتباع مصطفیٰ میں نہ ہو. جو اتباع مصطفیٰ میں ہو عبادت ہی وہی ہے. میں پوچھتا ہوں جب اللہ ہر طرف ہے تو پھر ہر طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ سب طرف ہر طرف ہے. مشرق میں بھی اللہ، مغرب میں بھی اللہ، شمال میں بھی اللہ، جنوب میں بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، زمین کی تہوں کے نیچے بھی اللہ. جو یہ تصور کرے کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. اسی طرح ہے نا، جس کے اندر یہ تصور آ جائے کہ اللہ ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے، یہ دیکھ رہا ہے اور وہ نہیں دیکھ رہا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں بلکہ ہے ہی نہیں. جب اللہ ہر طرف ہے تو پھر نماز صرف مسجد حرام کی طرف منہ کر کے پڑھنا کیوں؟ اس لیے کہ اتباع مصطفیٰ میں ادھر منہ. مصطفیٰ کی اتباع فلسطین کی طرف تھی تو ادھر رب تھا. مصطفیٰ کی اتباع میں مکہ کی طرف قبلہ گیا تو وہ وہاں رب ہے. جدھر مصطفیٰ کا چہرہ ادھر ہی رب کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب رب ہر طرف ہے، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کا کوئی مفتی آ جائے، عالم آ جائے، میں اس کو کہتا ہوں پڑھا نماز ادھر منہ کر کے، اللہ تو ہر طرف، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. نماز تبھی ہوگی جب اتباع مصطفیٰ میں مسجد حرام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے. روزہ ہے دوسری بڑی عبادت. صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں ہے اور باقی چیزوں سے ممنوع ہے. میں پوچھتا ہوں اگر 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو کیا فرق پڑتا؟ کوئی یہ سوچے کہ بھائی میں سورج نکلنے سے 5 منٹ بعد روزہ رکھوں گا اور غروب ہونے سے بھی 5 منٹ پہلے کھولوں گا، تو پورا دن تو اس نے بھی کر ہی لیا نا. 10 منٹ میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اوپر نیچے، نہ کوئی بھوک سے مر رہا ہے نہ کوئی پیاس سے مر رہا ہے 10 منٹ میں. اور روزہ بھی رب کے لیے رکھ رہا ہے اور عبادت بھی رب کے لیے کر رہا ہے. لیکن اب میں پوچھتا ہوں اتباع مصطفیٰ میں غروب آفتاب کے وقت بعد میں روزہ کھولے گا تو قبول ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ نے کوئی افطار کا ٹائم کیا وہی سحر کا ٹائم. کعبے کا حج جا کے کر لو، جب بھی مرضی کر لو، لیکن انہی دنوں میں کرو گے جو اتباع مصطفیٰ میں ہے تو وہ عبادت بنے گی. تو ہر وہ عمل جو اتباع مصطفیٰ میں کیا جائے، جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہر کوئی بھی عمل تو اتباع مصطفیٰ میں کرے گا تو وہ عبادت بنے گی، ورنہ عبادت نہیں بنے گی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو بڑی بات. اگر تو دکان پر بیٹھ کر حلال روزی کما رہا ہے اتباع مصطفیٰ میں تو وہ بیٹھا دکان پر ہے لیکن تو عبادت میں. اگر تو سکول میں استاد ہے اور حلال روزی کمانے کے لیے اپنی تنخواہ کو حلال کر رہا ہے وہاں پڑھانے کے لیے، تو عبادت میں. اگر تو کوئی چیز بیچ رہا ہے اور اس طریقے سے بیچ رہا ہے جو اتباع مصطفیٰ میں ہے، تجارت کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ سب عبادت میں لکھا جائے گا. تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اگر میری خوشنودی لینا چاہتے ہو، میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اتباع میں آ جاؤ. اور مصطفیٰ کی اتباع صحابہ سے سیکھو، اہل بیت سے سیکھو، یہی حضور کی اتباع ہے، اور اولیاء کاملین سے سیکھو. اللہ نے رب العزت نے قرآن میں ہماری دوستی اور یاری کے لیے ساتھی بنا دیے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے فرمایا نبیوں کی صحبت اختیار کرو، صدیقین کی صحبت اختیار کرو، شہداء کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو. ان کے طریقے پر چلو، یہی صراط مستقیم ہے. اور آگے آخری الفاظ فرمائے وَحَاسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. رب نے فرمایا آؤ دیکھو تو صحیح یہ کیا پیارے رفیق ہیں. نبی کیسے رفیق پیارے ہیں، صدیق کیسے پیارے رفیق ہیں، شہید کیسے پیارے رفیق ہیں، صالحین کیسے پیارے رفیق ہیں. ان کی رفاقت اختیار کرو. رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا پیارے دوست ہیں، ان کی دوستی اختیار کرو. رب نے فرمایا کیا پیارے رفیق ہیں، ان کی رفاقت اختیار کرو. دوست اور ہوتا ہے، رفیق اور ہوتا ہے. دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کا محض یار ہو، رفیق وہ ہوتا ہے جو آپ کا ہم سفر. اللہ اکبر، نعرہ رسالت.
वक्त मेरा खत्म, 2 बजे खत्म करना था, 2-4 मिनट मेरे ऊपर होगा, जिसके लिए माजरत चाहता हूँ। रफीक की वजाहत कर दूं थोड़ी सी और उसके बाद इजाजत चाहूंगा। जैसे हम कमालिये से आए, जो हमारी गाड़ी में मौजूद थे वो हमारे रफीक थे, रफीक के सफर थे। दोस्त शायद उनमें से कोई हो ना, रफीक के सफर थे। और ये दुनिया की जिंदगी क्या है? सफर है ना। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, माँ की गोद से लेकर कब्र तक क्या है? सफर है ना। तो इस सफर में अगर रफीक नबी, सिद्दीक, शहीद और साले हो जाएं तो कहां पहुंचोगे? जहां शहीद होंगे तुम्हारा सफर भी वहीं खत्म होगा, क्योंकि तुम्हारे हम सफर है। यहाँ बैठे हो, यहाँ से कोई बंदा, ये जमालपुर का जगह है, अब जमालपुर से अगर कोई बंदा कभी हासिल पूरी नहीं किया तो उसके लिए तो बड़ी मुसीबत है। आपके पास आएगा, आप दोस्त हो उसके, दोस्त के पास आएगा, भाई मैंने हासिलपुर जाना है, कैसे? भाई अड्डे पे जा, वहां से रिक्शा पकड़, उधर से फलानी जगह उतरी, वहां से उतरना, अड्डा आएगा, एक टिकट लेना है, टिकट मिलेगी, उसके बाद फलानी किस्म की बस आएगी, आगे उसके लिखा होगा हासिलपुर, फिर उसमें बैठ जाना, कैलेंडर मिलेगा, कैलेंडर पर टिकट दिखाना, तुझे सीट पे बिठाएगा, फिर हासिलपुर पहुंचेगा, और फिर वो आपको कैलेंडर को भी कहता है, जो कभी लगे हो ना झटका बंदा, भाई मुझे 10 सीट दे, हासिलपुर आओ। अल्लाह अल्लाह। या बंदा कभी सो भी जाता है बस में, ये ना उतरना हासिलपुर था, पहुंच बिहाड़ी जाए या पहुंच बहावलपुर जाए। हालांकि रास्ता तो दोस्त ने सारा बता दिया, टिकट भी उसने खरीद दी, बस में भी चढ़ गया, लेकिन अगर फिर भी मसले मसाइल में जाके पूछेगा, कैलेंडर को कहेगा, दोबारा कहता जाएगा, भाई मैंने 10 सीट जल्दी हासिलपुर आ गया, ताकि वहां मैं अड्डे पर उतरूंगा, फिर वो भी हासिलपुर आ गया। लेकिन जब जो यहाँ से घर से निकले कि जी मैंने हासिलपुर जाना है, एक बंदा साथ खड़ा हो, वो कहे भाई मैं भी हासिलपुर जा रहा हूँ, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, मैं जिस रिक्शे पे बैठू तू भी बैठ जाना, मैं जहां से टिकट लूं तू भी ले लेना, जिस बस में बैठूं वो भी बैठ देना, जिस अड्डे पर उतरूं तू भी उतरेगा, क्योंकि मैंने भी हासिलपुर जाना है, तुझे भी हासिलपुर पहुंचा दूंगा। अब अगर हम रफाकत लेंगे अंबिया की, रफाकत लेंगे शहीदों की, रफाकत लेंगे सदीकों की, रफाकत लेंगे सालिहीन की, रफाकत लेंगे कामिलीन औलिया की, अपने पीर की, फकीर की, तो जिधर ये रब के कुर्ब में उधर हम। और आखिरी बात, ये रफाकत तब बनेगी कि जो वो करे वो करना है। अब जिसको आपने घर से बाहर निकलकर रफीक बनाया, वो कहे उस रिक्शे में बैठना है, तू कहे नहीं ये अच्छा नहीं, मैंने दूसरे में बैठना है। वो अड्डे पर जाकर कहे जनाब फलानी जगह से टिकट ले, हासिलपुर की मिलेगी, वो कहे मैंने फलानी जगह से लेनी, फलानी जगह से लेनी। वो बस में जाए और कहे इस बस में बैठ जी हासिलपुर जा रही है, वो कहे मैंने तो इसमें नहीं बैठना, मैंने तो बहावलपुर वाली में बैठना। अब मुझे बताएं, वो रफीक तो पहुंच जाएगा हासिलपुर और वो चला जाएगा बहावलपुर। इसी तरह ये जो रफीक है नबी और सिद्दीक और शहीद और साले के रूप में, अब जो जो वो कहते हैं, जो जो तुझे सबक दे रहे हैं वही करता जा। जो अंबिया ने कहा लब्बैक कहे, जो सदीकों ने कहा लब्बैक कहे, जो शोहदा ने दिखाया लब्बैक कहे, जो साले कहे लब्बैक कहे। जिस जो करने को उसने कहा वो कर, जिससे रुकने को कहा रुक। जिधर वो रब के कुर्ब में जन्नत में बैठे होंगे, इधर तुम और मैं भी बैठे होंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वहासुना उलाइका रफीका, कि देख तो सही ये क्या खूबसूरत रफाकत रखने वाले। तो मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा अकीदा दुरुस्त करे, और मुर्शिद कामिल का मकसद ही इल्म सिखाना और अकायद दुरुस्त करना है। जो मुर्शिद इल्म ही ना सिखाए, बुजुर्गी ही ना सिखाए, अकीदा ही दुरुस्त ना करे, क्योंकि मुर्शिद का काम है रसूल पाक की कचहरी तक पहुंचा दे। हम फनाफिल शेख होंगे, आपने बड़ा लफ्ज सुना होगा फनाफिल शेख। फनाफिल शेख किसको कहते हैं? फनाफिल शेख के शेख में अपनी पीर की जात में फना हो जाना, तुझे कुछ नजर ही ना आए पीर के अलावा, ना मेरी कोई पसंद रहे ना कोई पसंद रहे। अपने आप को मुरीद का मतलब होता है बेच देना, किसके हाथ? पीर के हाथ। जब तू फनाफिल शेख होगा, तो जब फनाफिल शेख होगा तो वो मुझसे तेरा हाथ पकड़ के रसूल पाक के कदमों तक पहुंचा दे।
جب تو رسول پاک کے قدموں میں پہنچ جائے گا تو اب پھر فنا فی رسول ہوگا، اور جب فنا فی رسول ہو جائے گا، جو رسول کی خواہش تیری خواہش، جو رسول کی چاہت تیری چاہت، جو رسول کی پسند تیری پسند، جو رسول اللہ کی ناپسند تیری ناپسند، تیری نفرتیں اور محبتیں رسول اللہ کے لیے ہو جائیں گی، تو پھر فنا فی رسول ہو جائے گا۔ جب فنا فی رسول ہو جائے گا تو رسول تیرا ہاتھ پکڑ کر رب کے قرب تک پہنچا۔ یہ ہے وہ ہم سفر۔ اللہ ہمارا عقیدہ درست کرے، ہماری ہم سفری ان لوگوں کے ساتھ مضبوط کرے، ان کا سبق ہمیں پکانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازی بنا دے، سچا بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا بنا دے، ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے والا بنا دے، ہمیں وہ انسان بنا دے جیسا رب کہتا ہے، ہمیں وہ امتی بنا دے کہ جس کو دیکھ کر رسول پاک کی جھلک نظر آئے، ہمیں ایسا مرید بنا دے کہ مرید کو دیکھ کے پیر کی جھلک نظر آئے۔ اللہ ہم سب کا یہاں آنا، سننا، سنانا، بیٹھنا قبول فرمائے۔ جو دور دراز سے آئے اللہ ان کو بھی اس کا صلہ عطا فرمائے، جو قریب سے آئے اللہ ان کو بھی صلہ عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ محفل کی بندوبست کیا اللہ ان کو بھی اس کا صلہ دے۔ بہت خوبصورت محفل انہوں نے سجائی، اور یہ جس اپنا جس ہسپتال کا افتتاح کر رہے ہیں، یہ جس کے لیے محفل انہوں نے انعقاد پذیر کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کاروبار میں برکت ڈالے اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب، حلال کمانا سب سے بڑی عبادت ہے، اگر حلال نہ پیٹ میں جائے تو کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ حلال کھانا اور بچوں کو کھلانا سب سے بڑی عبادت ہے، اور حضور غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت ہی حلال کھانا اور حلال کھانا۔ ایک منٹ آخری بات، قرآن کہتا ہے حلال اور طیب کھاؤ، خالی حلال کا حکم نہیں دیتا، طیب کا حکم دیتا ہے۔ طیب کا اس لیے کہ حلال روزی ہوگی تو وہ تیرے لیے طیب بنے گا۔ بعض دفعہ سور خنزیر تو ویسے حرام ہے نا، شراب تو ویسے حرام ہے نا، لیکن آپ کے لیے بکری، گائے، بھینس یہ تو حلال ہے نا، لیکن جس طرح سور حرام ہے ویسے یہ بھی حرام ہو جائے گی اگر آپ کی آمدنی طیب نہ ہوئی تو۔ اگر آپ کی آمدنی ذرائع حلال نہ ہوئے تو یہ طیب چیزیں بھی طیب نہیں رہیں گی، ناپاک ہو جائیں گی۔ تو جس کی آمدنی حرام کی ہے وہ جو بھی کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے۔ اس لیے جو بھی کام آپ کریں حلال و حرام کی منظور۔ اللہ ہم سب کو حلال و حرام کی تمیز سکھائے، ہمیں رسول پاک کا حقیقی فرما بردار غلام امتی بنائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔